یہ کل مجھے کسی نے ایک پیپر دیا، سورج کے بارے میں کچھ انفارمیشن تھی اس پر. آپ نے پہلے بھی پڑھی سنی ہوگی، لیکن اس کو پڑھ کے میری عجیب کیفیت ہوئی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی. سورج زمین سے تقریباً 93 ملین میل کے فاصلے پر ہے. 93 ملین میل فاصلہ. اور سولر سسٹم ہے نا، سورج کے گرد گھوم رہی ہے، تو ہماری زمین سے فاصلہ اس کا کتنا ہے؟ 93 ملین. جو قریب ترین پلانٹ ہے سورج کے، اس کا فاصلہ 25 ملین میل ہے. سب سے قریب کون ہے؟ سورج کے سب سے قریب پلانٹ کون سا ہے؟ جی، مرکری. اس کا فاصلہ سورج سے کتنا ہے؟ اور پھر آپ دیکھیں کتنی ترتیب کے ساتھ گھوم بھی رہے ہیں اس کے ارد گرد. سب 25 ملین میل ہے. سورج زمین سے اتنا بڑا ہے کہ اگر یہ خالی ہوتا تو 1.3 ملین زمینیں اس کے اندر سما جاتی. یعنی اتنا بڑا ہے کہ اگر وہ خالی ہوتا تو آپ اتنے بالز جو ہیں زمین کے، کتنے 1.3 ملین بالز اس کے اندر ڈال دیتے زمین کے، اس کا پیٹ بھرنے کے لیے. صرف ایک پلانٹ کے مقابلے میں زمین ہماری کیا ہے اور اس پر ہم کیا ہیں. اگر نظام شمسی کے تمام سیاروں کو اکٹھا کر لیا جائے تو بھی سورج تقریباً 600 گنا بڑا ہے. ساروں کو ملا کے ایک سائز کر لیا جائے، ٹھیک ہے نا، سارے پلانٹس جو صرف سورج کے گرد گھومتے ہیں. اور سورج اپنے پورے سولر سسٹم کے ساتھ کس کے گرد گھوم رہا ہے؟ اپنی گیلیکسی میں اس نیوکلس کے گرد گھوم رہا ہے. اور پھر یہ پوری گیلیکسی پھر الگ گھوم رہی ہے، اور ان گیلیکسیز کی تعداد بھی انگنت ہے. تو اگر سارے پلانٹس کو اکٹھا کر کے ایک پلانٹ بنایا جائے تو بھی سورج اس سے 600 گنا بڑا ہے. صرف زمین کی تو بات ہی چھوڑے. سورج کی روشنی اور حرارت اس کے اندر گہرائی سے خارج ہوتی ہے. اتنی بڑی چیز مسلسل جل رہی ہے، ذرا یہ سوچیں. اتنی بڑی بھٹی، یہ جو ہمیں نظر نہیں آتا نا، سورج نظر نہیں آتا کچھ دیر کے لیے، ہمیں نظر نہیں آتا، ہم آرام کرتے ہیں، ہم سو جاتے ہیں، وہ نہیں سوتا، وہ پھر بھی جلتا رہتا ہے. سورج کی روشنی اور حرارت اس کے اندر کی گہرائی سے نکلتی ہے، یعنی سیلف موٹیویٹڈ ہے. سورج میں جلنے کا عمل زمین پر جلتی ہوئی آگ سے مختلف ہے. سورج کو آپ ایک بہت بڑا ہائیڈروجن بم کہہ سکتے ہیں. اگر یہ صرف ایک جلتی ہوئی آگ ہوتا تو بجھ چکا ہوتا. سورج کبھی آرام نہیں کرتا. سورج کبھی آرام نہیں کرتا. کبھی کبھی اس کی سطح پہ بڑے بڑے طوفان بھی اٹھتے ہیں جو دیکھنے میں گہرے دھبے نظر آتے ہیں. ہائیڈروجن سورج کا ایندھن ہے. ہائیڈروجن کیا ہے؟ سورج کا فیول ہے، ایندھن ہے جس سے وہ جلتا ہے. سورج 1 سیکنڈ میں 4 ملین ٹن ہائیڈروجن استعمال کرتا ہے. آپ کا یہ بلب 100 واٹ کا، وہ فلاں 200 واٹ کا، 500 واٹ کا، تو سورج کتنے واٹ کا ہے؟ 1 سیکنڈ میں اس کو کتنی انرجی چاہیے، کتنی ہائیڈروجن چاہیے؟ 4 ملین ٹن. 4 ملین ٹن 1 سیکنڈ کے لیے چاہیے اس کو. لیکن اس کے باوجود بھی سورج کی چمک کے لیے 5 ملین سال کا ذخیرہ آلریڈی موجود ہے. یعنی اگر 5 ملین ایئر سورج کو جلنا پڑے، چمکنا پڑے تو چمک سکتا ہے، جبکہ 1 سیکنڈ میں وہ 4 ملین ٹن ہائیڈروجن استعمال کرتا ہے. یہ سب کہاں ہے؟ کون بنا رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ اور اس نے یہ سب کچھ ہمارے لیے بنایا ہے. ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں ان سب چیزوں سے. اور ہم سے کیا کہا ہے؟ سب کچھ لے لو، میرے بن جاؤ. اور ہم سے ایک یہ کام نہیں ہوتا کہ اس کے بن جائیں. پھر 1 گھنٹے میں سورج کے اندر سے جو انرجی نکلتی ہے وہ امریکہ جیسے ملک کے لیے اگلے 1 ملین سالوں کے لیے کافی. یعنی سورج سے نکلنے والی انرجی امریکہ کی 1 ملین سال کی ضروریات کو پورا کر سکتی، صرف 1 گھنٹے میں جو انرجی دیتا ہے. اللہ کا رزق تو کم نہیں ہوتا، اس کا دینا کم نہیں ہوتا. اس کے خزانے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. اب آپ خود سوچیں، آپ کائنات میں ہیں کیا؟ آپ کا پتہ کیا ہے کائنات میں؟ پوری یونیورس کو لے، یونیورس کی تو ہم نے بات ہی نہیں کی، ہم نے تو صرف ایک سولر سسٹم کی بات کی.
اس سولر سسٹم کا جو سینٹرل پوائنٹ سورج ہے وہ کتنی بڑی چیز ہے، وہ بھی اس فضا کے اندر ہے، ہم بھی اس فضا میں گھوم رہے ہیں. تو سورج کے رب کو جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو اس سجدے کی وقت کب ہوگی؟ جب واقعی اس کے اندر سچی عاجزی ہوگی. اور سچی عاجزی آتی ہے اپنی کوتاہیوں، کمیوں، گناہوں، کمزوریوں کو یاد کر کے. خود پسندی سے سچی عاجزی نہیں آتی. جب انسان چھوٹا سا کوئی پر ہلا لیتا ہے تو پھر سمجھتا ہے کہ اس نے تو بہت بڑا نیکی کا کارنامہ کر لیا. چھوٹی سی کوئی نیکی ہم کر لیں، پھولے نہیں سماتے. نیکی کا تکبر لاحق ہونے لگتا ہے کہ ہم دوسروں سے بہتر ہو گئے. تو عبادت اصل میں اپنے اندر کے ایکسپیرینس کو کہتے ہیں، اندر کی کیفیات کے بدلنے کو کہتے ہیں. وہ محض ایک فارم کا نام نہیں ہے، صرف ایک فارم نہیں. فارم کا کیا مطلب؟ صرف ایک شکل نہیں ہے. ہم نے عبادت کس کو سمجھ رکھا ہے؟ عبادت کا لفظ آتے ہی ہمارے ذہنوں میں کیا آ جاتا ہے؟ ریچولز وغیرہ ذہن میں آ جاتے ہیں. وہ نماز پڑھ لوں جلدی سے میں عبادت کر لوں، فلاں بڑا عبادت گزار ہے. کس کو کہتے ہیں فلاں بڑا عبادت گزار ہے؟ کس کے لیے یہ استعمال کرتے ہیں؟ جو بہت نماز پڑھتا ہو. بس اپنے بارے میں سوچئے، کیا میں عبادت گزار ہوں؟ اگر ہوں تو پھر اندر کی کیفیت کیا ہے؟ کہاں کھڑی ہوں؟ جب اس کی عظمت کو پایا ہی نہیں، اپنی کمزوری کا احساس ہی نہیں، پھر عبادت کاہے کی عبادت ہے؟ اپنے آپ سے پوچھئے اور بالکل سچ بولیے کہ اپنی کمی، اپنی کمزوری، اپنی کوتاہی، اپنے چھوٹا ہونے کا احساس، پست کرنا، کیونکہ عبادت کی تو اصل معنی ہی پست کرنا ہے نا. اپنی پستی کا کتنا احساس ہے؟ اگر احساس ہو تو ہم اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ سمجھے، کبھی مستحق نہ سمجھے. مستحق سمجھتے ہیں تو کام نہیں کرتے نا. ہم کہتے ہیں ہم تو ڈیزرو کرتے ہیں، ہم نے تو جانا ہی وہاں ہے، اس لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ایسا انسان کبھی پھر بے فکر ہو سکتا؟ کبھی نہیں ہو سکتا. ایسا انسان دوسروں پہ دھوس جما سکتا ہے؟ نہیں. جس کو اپنی کمی کا احساس ہو، اسی کیفیت کو پھر تقویٰ کہتے ہیں. یہی کیفیت پھر عبادت کا جو جس طرح وہ تقویٰ کی شکل میں انسان کے اندر آتا ہے، دل میں رہ جاتا ہے. یعنی وہ دل کی کیفیت ہے نا عبادت. پھر اس کی ظاہری شکل کو عبادات کا نظام کہا گیا. تو دل کی یہ کیفیت پھر تقویٰ ہو جاتی ہے. اور تقویٰ کے لیے کیا فرمایا آپ نے؟ التقویٰ ہاں ہونا. کیفیت کا نام ہے تقویٰ. تقویٰ کچھ ظاہری مظاہر کا نام نہیں، کچھ ظاہری دکھاوے کے، کچھ خاص قسم کے ایکشنز یا کچھ مظاہر، یہ نہیں ہے تقویٰ. ہم متقی انسان کس کو سمجھتے ہیں؟ متقی کی تصویر ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ پھر مسٹیریس سا شخص جو کم بولتا ہو، کم کھاتا ہو، کم سوتا ہو، صرف ظاہری طور پر اللہ اللہ کرتا نظر آتا ہو. وہ دنیا میں چلتا پھرتا، دنیا کے کام کرتا ہوا نہیں دکھائی دیتا. جو کام کر کر کے تھکے وہ نہیں متقی نظر آتا. تو عبادت کا مقصد کیا ہے؟ قرآن میں کیا بتایا گیا؟ سورۃ البقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم. اندر کی کیفیت بدل جائے، اندر کا تجربہ فرق ہو جائے. یہ کل قیامت کے دن تو جا کے کھلے گا ہی، آج ہی کھول کے ذرا دیکھ لیں کہ اندر کی کیفیت کتنی بدلی ہوئی ہے. یہ کون جج کر سکتا ہے؟ اندر کی کیفیات کو کون جج کر سکتا ہے؟ یا خود یا پھر ہمارا رب. دنیا میں آپ اپنے آپ کا خود فیصلہ کر سکتے ہیں، قیامت کے دن ہی اللہ تعالیٰ کر دیں گے آپ کے لیے. اس کے فیصلے سے پہلے آپ خود بھی ایک فیصلہ کر سکتے ہیں. اس میں بھی ہم اپنے آپ کو بہت سی تعویلیں اور بہت سی جسٹیفیکیشن دے کے مطمئن کر لیتے ہیں. جھوٹ بولتے ہیں نا اپنے آپ سے سچے نہیں ہیں، فیتھ فل نہیں اپنے آپ سے. یہ بھی اسی وقت ہوگا جب اللہ کی عظمت سامنے آئے گی نا، پھر خود کو چھوٹا کر سکیں گے، پھر اپنے کو کٹ ٹو سائز کریں گے. اچھا، بعض لوگ ان کیفیات کو لانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کمرہ اندھیرا کر دیں گے، 1000 دفعہ اللہ اللہ کریں گے بیٹھ کے، کوئی خاص قسم کے سوچیں گے، لطیفوں کی جو باتیں کرتے ہیں کہ اندر یہ خانہ ہے، وہ ہے، ادھر سے ادھر تصور میں لاؤ، کوئی رنگ روشنیاں دیکھیں گے.
ان کیفیات کا نام وہ کیا سمجھتا ہے کہ شاید اس طرح کسی خارجی طریقے سے تقوی اندر لایا جاتا ہے، جبکہ وہ باہر سے اندر نہیں آتا، اندر سے باہر جاتا ہے. اور پھر یہ صرف زبانی بھی نہیں، ان چیزوں کو محسوس کرنا، اس کا ایکسپیرینس کرنا. کوئی کشف و کرامات کے انتظار میں نہیں رہنا، وہ کرامتیں خود انسان کے اپنے اندر ہونے لگتی ہیں. اور یہاں تک کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یہ کیفیت انسان کو پھر نصیب ہوتی ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. آرٹیفیشل نہیں ہے کہ ہر وقت آپ اس کو پکڑ جکڑ کے اپنے اوپر طاری کریں، لیکن اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ زیادہ دیر غافل نہیں رہ سکتے. یعنی یہ آپ کی اصل ہو جاتی ہے اور باقی کیفیات ٹیمپریری ہوتی. دیکھیے دو طریقے ہوتے ہیں زندگی بسر کرنے کے. ایک ہے کبھی کبھار اتفاق سے اللہ کو یاد کر لینا، یا اس کی یاد میں آنسو بہا لینا، یا اس کا ذکر کر لینا، یا اس کیفیت کو محسوس کرنا کبھی کبھار. اور عام حالت کیا؟ غفلت کی حالت. اور ایک کیا ہے عام حالت؟ کیا ہے؟ اس کی یاد کی، اس کے احساس کی، اس کے شکر کی، اس کے ساتھ دل ہی دل میں. ابھی آپ نے پڑھا تھا دعا کیسے مانگتے ہیں، دل ہی دل میں اس کو پکارتے، چپکے چپکے اس سے باتیں کرتے. یعنی دعا صرف لپ سروس تو نہیں ہے، وہ ساری کیفیات کا نام ہے جو آپ نے ابھی قرآن میں خود پڑھی. آپ لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہیں، وہ کوئی آپ چیز دیکھ رہے ہیں، وہ کوئی نعمت آپ کو یاد ہے. ہمارے خیالات عام طور پر کیا ہوتے ہیں؟ اگر ہماری مثبت سوچ ہے تو جو ہمیں ملا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، منفی سوچ ہے تو جو ہمارے پاس نہیں اس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. تو جس انسان کی سوچ مثبت ہو جاتی ہے پھر جو ملا ہے اس پر شکر گزار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ دیتا چلا جاتا ہے. اور جو منفی سوچ رکھنے والا ہوتا ہے وہ غم اور تکلیف میں نقد سزا اس کو یہی ملتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قریب محسوس کرنے لگے کہ وہ قریب ہے. دعا مانگتے ہوئے بھی قریب ہے، سنتا ہے، قریب مجیب ہے. کوئی بھی کام کر رہے ہو پھر لوگوں کو دکھانے کا شوق نہیں رہتا. کیوں نہیں شوق رہتا؟ وہ قریب ہے، وہ لوگوں سے زیادہ قریب ہے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. خود بخود پھر یہ کیفیت آنے لگتی ہے کیونکہ وہ قریب محسوس ہوتا ہے. اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے. جی سجدے کی دعاؤں میں سے ہے اللہم اغفر لی. پہلے اللہ کی تسبیح بیان کر لیں. ایک بدو آیا تھا نا، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا پوچھی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بتائیں، کہا یہ تو اللہ کے لیے، میرے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے اس کو پھر اللہم اغفر لی یعنی بخشش کی دعا سکھائی. تو آپ نے بھی وہی سوال کیا کہ اس وقت پھر کریں کیا؟ سبحان اللہ کر کے، تسبیح کر کے، اس کے بعد کیا ہے؟ یعنی دو کیفیات ہوتی ہیں نا، یا اللہ کی عظمت کا احساس غالب ہوگا تو اس وقت کیا پڑھتے جائیں گے، یا اپنی غلطی کا احساس غالب ہوگا تو پھر کیا پڑھیں گے؟ اللہم اغفر لی. مسنون دعا ہے سجدے کی، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی. ٹھیک ہے، اللہم اغفر لی اگر تکرار سے پڑھتے چلے جائیں. اصل میں پھر بات ہے کہ کیفیت کیا ہے آپ کے اوپر. دیکھیے ہمارے سامنے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اصل چیز. آپ نے کبھی ایسی نماز نہیں پڑھائی کہ پیچھے والوں کے لیے مشکل ہو جائے. آپ اپنی تنہائی کی نماز ضرور ایسے پڑھتے تھے کہ ساری رات ایک ہی آیت پڑھتے رہے، لیکن لوگوں کو اس مشکل میں نہیں ڈالا. یہ جو ہماری کیفیات ہیں یہ تنہائی کی ہونی چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر دم آپ یہ کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ ان چیزوں کو آپ ایکسپیرینس کریں. ٹھیک ہے نا؟ یہ جب ہوگا جب اپنی غلطی مانیں گے. ہم ذرا سوچیے آج صبح سے میں نے اب تک کیا غلطی کی، سوچیے. کوئی یاد کریں، دیکھیں ہمیں یاد کرنے کو نہیں ملے گی کوئی. ہم اتنے نیک ہیں، یاد کر کے لکھیں ذرا کوئی کیا کیا. کوئی یاد آئی؟ نہیں آ رہی نا. دیکھیں نماز تو اصل میں ہے بھی اس لیے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے بیچ میں جو غلطی ہو جائے اس کو ماننے کے لیے جانا، کنفیشن کے لیے جانا. یہ میں کر آیا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ بتائیں کیا کروں. تو جب تک احساس ندامت نہیں ہوگا عبادت کی لذت نہیں آئے گی. اصل میں یہ اعلیٰ کیفیات کا نام ہے، اور انسان ہر وقت اعلیٰ کیفیات میں نہیں ہوتا، لیکن زندگی اس طرح نہ گزر جائے کہ کبھی یہ کیفیت آئی نہ اور اس کے بغیر ہی مر جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ کہتی ہے کہ جب متقی کا لفظ آتا ہے میرے مائنڈ میں تو میرے سامنے ایک بہت ریجڈ شخص کی تصویر آتی ہے جو کسی چیز پہ کمپرومائز نہ کرے. دیکھیے ایک عاجز انسان کی کیوں نہیں آتی؟ آنی تو یہی چاہیے نا.
انتہائی جھکا ہوا، انتہائی ٹوٹا ہوا. میں ایک روز سوچ رہی تھی کہ انسان کی قوت اور انسان کا فائدہ اس کے ٹوٹنے میں ہے. جیسے ذرہ ٹوٹتا ہے تو کیا بنتا ہے، کیا بن جاتا ہے؟ ذرے کو جب پھاڑا گیا تو کیا نکلا اس سے؟ ایٹم. ہومیوپیتھک دوا کا فارمولا معلوم ہے آپ کو؟ اس کی ہائی پوٹینسی کیسے بنتی ہے؟ اس کو ڈائلیوٹ کرتے چلے جاتے. ہوتا یہ ہے کہ مثلاً ایک قطرہ دوا اور 99 قطرے الکوہل کا وہ ہوتا ہے ڈائلوشن اس کو بولتے ہیں، اس میں اس کو 99 دفعہ اس کو جھٹکا دیتے ہیں. اب وہ ایک پوٹینسی بنی. اب کیا کرتے ہیں، اس بوٹل میں سے ایک قطرہ لیتے ہیں اور پھر 99 قطرے الکوہل کے، پھر اس کو جھٹکا دیتے ہیں، پھر اس میں سے ایک پوٹینسی اور بن گئی. پھر اس میں سے ایک قطرہ لیتے ہیں اور پھر جھٹکے دے کے پھر یعنی کہ 3 دفعہ اگر آپ وہ بدل کے آپ کریں گے تو کیا ہوگا، 3 نمبر کی دوا بنے گی. 200 دفعہ کریں گے تو 200 نمبر کی بنے گی. 1000 دفعہ ڈائلیوٹ کریں گے اس کو تو وہ 1000 اور اسی طرح لاکھ تک جاتا ہے. جتنا زیادہ اس کا وہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے نا اس کی اصل کوانٹٹی، اتنی ہی اس کی پوٹینشیل طاقت بڑھ جاتی، اتنا ہی افیکٹو ہو جاتا ہے. 10 ٹائم دیتے ہوں گے، 10 ٹائم اس کو ہلاتے ہیں، پھر اس ساری بوتل میں سے ایک قطرہ لے کے پھر اگلی میں سے پھر اسی طرح. اب آپ خود سوچیں کہ جب وہ 1000 یا لاکھویں دفعہ یہ پہنچے گا تو اس میں سے اصل کیا رہ گیا ہوگا؟ اس کی شخصیت کہاں گئی؟ نہ رنگ رہا نہ ذائقہ رہا. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر تو مرتبہ چاہے. تو یہ ہستی مٹانی ہے کہاں جا کر؟ اللہ کے سامنے. یہی خضوع اور تذلل ہے، یہی عبادت ہے. لیکن کہتے ہیں نا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، سمپل سا فارمولا ہے. نماز انسان کو روکتی ہے کس سے؟ فحاشی سے، برائی سے. کب روکتی ہے؟ جب انسان کیا کرتا ہے؟ احساس ندامت، اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے. جو غلطی مانتا نہیں وہ عبادت کا حق ادا کرتا ہی نہیں. جو خود کو چھوٹا سمجھتا نہیں اس کے اندر ابدیت کی کیفیت آتی ہی نہیں، وہ اس لطف کو پا سکتا ہی نہیں. جب ہم سے غلطی ہوتی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا موجب، اس کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ اپنے کو تو کہیں بھی نہیں رکھتے وہاں. یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کا حشیار اس غلطی میں 90 ہو اور کسی کا 10% ہو، 90% 10%. یعنی ضروری کہتے ہیں نا تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے، تو ایک تو یوں بجتی ہے نا اور ایک یوں بجتی ہے. تو اب جب یوں بجتی ہے تالی تو پھر اس ہاتھ کا شیئر زیادہ ہوتا ہے اور اس کا کم ہوتا ہے. مگر یہ ہوگا کہ کسی کی زیادہ اور کسی کی کم ہو سکتا ہے، آپ کی بہت کم ہو اور دوسرے کی زیادہ ہو، لیکن ٹوٹلی دوسرے پر ڈال دینا یہی اصل خطا ہے. تو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ نے کوئی غلطی لکھی ہے اپنی؟ نہیں نا یاد آتی غلطیاں. سچ بولے نا، نہیں آتی، یا تو پھر حافظہ کمزور ہے. واقعی یہاں تک آ کے غلطی نہیں ہوئی، کسی کو پش نہیں کیا، کسی کو تکلیف نہیں دی. یہی تو اصل بات ہے. کوئی بتائے کیا غلطی ہوئی؟ آپ بے فائدہ بات کی اور تنگ کیا دوسرے کو، کہتے جوتا اپنی جگہ نہیں رکھا. اچھا ایک اور بات یہ کہ صرف غلطی نہیں، کوتاہی بھی. بعض اوقات ہم غلطی نہیں کرتے لیکن کیا کرتے ہیں؟ کوتاہی. کوتاہی کا کیا مطلب کرتے ہیں؟ کوتاہی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کا حق پورا نہ دینا. مثلا ہم نے نماز پڑھی ہے صبح، لیکن کوتاہی کیا کی؟ یاد کریں. سبق سنایا ہے، کوتاہی کیا کی؟ سنتے وقت اٹینٹو پورے نہ رہے مثلا. تو ہم تو اگر غلطیوں سے نہیں تو کوتاہیوں سے تو بھرے ہوئے ہیں. تو جو شخص اپنی کوتاہی کا اعتراف نہ کرے وہ پھر آگے نہیں بڑھ سکتا. ہم اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں، خیر اللہ مالک ہو جائے گا، پھر کیا ہوا؟ کچھ جملے ہم نے رٹ رکھے ہیں، وہی موقع بے موقع سمجھے نہ سمجھے دہراتے رہتے ہیں. اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.